الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد گناہوں کی پاداش۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ ان کو پاؤ۔ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علل اعلان ہونے لگیں گے، وہ طاعون میں مبتلا ہوگی اور ایسی بیماریوں میں مبتلا و گرفتار ہوگی جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئی۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے ایسی بیماریاں جیسے موجودہ جو وبائی مرض چل رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے اور امت کو بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ اگر امت سمجھ کر کے بے حیائی سے باز آ جائے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فوراً یہ وبا چلی جائے گی۔ 2، اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوگی۔ آج بتائیے، حاکموں کا ظلم ہے، تنگی ہے، قحط ہے، سیدھا ناپنے میں تولنے میں کمی، کہ ہمیں کوئی حق اپنا لینا ہو تو پورا وصول، اور کسی کو حق دینا ہو تو اس میں کمی بیشی۔ اللہ صحیح سمجھ دے امت کو۔ 3، اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو مگر بند کیا جائے گا اس سے باران رحمت۔ اگر بہائم نہ ہوتے یعنی چوپائے جانور تو کبھی اس پر بارش نہ ہوتی۔ اور 4، نہیں عہد شکنی کی کسی قوم نے مگر مسلط فرما دے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو غیر قوم سے، پس بجبر لے لیں گے وہ ان کے اموال کو۔ ابن ماجہ۔ آج یہ سب ہو رہا ہے۔ امت کو اللہ صحیح سمجھ دے۔ طبیب روحانی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے اس علاج کی طرف متوجہ ہوا جائے تو یہ سارے حالات انشاءاللہ چھٹ جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بادشاہوں کا مالک میں ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان بادشاہوں کے دلوں کو غضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ ابو نعیم۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے، بندہ اللہ کی فرما برداری سے دور ہوتا جا رہا ہے تو حکمرانوں کی سزاؤں سے وہ اپنے آپ کو مستحق بناتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو کیا اچھا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں تاکہ اللہ بادشاہوں کے دلوں میں رحمت کرنا، شفقت کرنا ڈال دے، تاکہ وہ بادشاہ امت پر
رحم اور شفقت کرنے والا ہو۔ گناہوں کا وبال۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب زمانہ آ رہا ہے کہ کفار کی تمام جماعتیں تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کو بلائے گی، جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف، دسترخوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا، اور ہم اس وقت کیا شمار میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز بہت ہوں گے، لیکن تم کوڑا یعنی ناکارہ ہوں گے، جیسے ہوا کی رو میں کوڑا اڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ کمزوری کیا چیز ہے، یعنی اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ابو داؤد، بیہقی، حیات المسلمین۔ آج کیا یہ سب نہیں ہو رہا ہے؟ موت سے ہمیں نفرت ہوتی ہے اور دنیا کی محبت دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے دل پاک ہو اور موت اس کو محبوب ہو، اس لیے کہ محبوب کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔ گناہ کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا، اور بے خطا جان کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ بخاری۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ ابن عسال سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکم صادر فرمائے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ کسی بے خطا کو کسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو قتل کرے یا اس پر کوئی ظلم کرے، اور جادو مت کرو۔ ترمذی، ابو داؤد و نسائی۔ اور گناہوں پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، اور ان گناہوں پر عذاب کی وعیدیں آئی ہیں: حقارت سے کسی پر ہنسنا، کسی پر طعن کرنا، برے لقب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، بلا وجہ برا بھلا کہنا، چغلی کھانا، دو رویہ ہونا، یعنی اس کے منہ پر ویسا، اس کے منہ پر ایسا، تہمت لگانا، دھوکہ دینا، عار دلانا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، تکبر و فخر کرنا، ظلم کرنا، ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق خدمت نہ کرنا، کسی دنیاوی رنج سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصویر بنانا، زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا ناحق طور پر، ہٹے کٹے کو بھیک مانگنا، داڑھی منڈوانا یا کٹانا، کافروں کا یا فاسقوں کا سا لباس پہننا، عورتوں کا مردانہ وضع بنانا، جیسے مردانہ جوتا پہننا، اور بہت سے گناہ ہیں، یہ نمونے کے طور پر لکھ دیے ہیں۔ سب سے بچنا چاہیے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کرتا رہے کہ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو فہرست گنوائی ہے، شاید و باید کوئی گناہ امت میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ امت ان گناہوں میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے عذاب کی وعیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، جو پوری ہو رہی ہے۔ اس لیے
بہت اہتمام سے اولاً اچھی وضو کر کے 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دھو کر گرم آنسو بہا کر معافی مانگ لے، بندوں کے حقوق ہے ان سے معافی مانگ لے، ان کو ادا کر دے، اور اگر دنیا سے جا چکے ان کے لیے کثرت سے استغفار کرے، ایصال ثواب کرے، اور پھر آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ گناہوں سے بچنا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرے، توفیق مانگے، اللہ کی مدد مانگے، اللہ سے آسانی مانگے، تو اس صورت میں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن توجہ بھی ہونی چاہیے، تو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی گناہوں کے وبال سے، عذابات سے، لعنت سے، غضب سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، توبہ نصوحہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے اور اقوام عالم کے لیے اسے امن و امان کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے، ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اور پاکیزہ سیرت کو بار بار کہنے کی، بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔